یہ خزانے کب منکشف ہوتے ہیں؟ جب ایمان کا نور آ جاتا ہے، جب ایمان کی قوت آ جاتی ہے، جب آپ کا رابطہ عالم غیب سے مربوط ہو جاتا ہے۔ عالم غیب سب کے معنی یہ ہے کہ عالم نور سے آپ وابستہ ہو گئے۔ جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو قربت اللہ کا معنی یہ ہے کہ اب آپ کا تعلق عالم مادہ سے ختم ہو گیا، عالم نور سے نور مطلق سے آپ وابستہ ہو گئے، اب مادہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، پروردگار تیری ہی کبریائی ہے، خداوندہ تو ہی کبریائی کا مالک ہے، پروردگار تیری ذات تو مادہ نہیں ہے، تو مادہ کا خالق ہے۔ اب میں تیرا بندہ ہوں، معبود تیری بارگاہ میں آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ قربتن اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قربت تیری ذات کے ساتھ ہو۔ یہ قربت مادی قربت نہیں ہے، مانا کی قربت ہے، نور کی قربت ہے۔ لہذا قربت نور سے آپ کے وجود میں نورانیت آ جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے، اور یہ ایمان باقی رہتا ہے کب؟ جب الہی قیادت کے ساتھ وابستہ ہو۔ جب الہی قیادت کے ساتھ وابستہ ہوگے تو نجات اسی میں ہے، سعادت اسی میں ہے، کامیابیاں اسی میں ہے۔ اسی لیے اس کا اعلان فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین معه، جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے صالح کو بھی نجات دی اور جو صالح کے معه تھے ان کو بھی نجات دی۔ لما جاء امرنا نجینا ہودا والذین معه، جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے ہود کو بھی نجات دے دی اور جو معه تھے ان کو بھی نجات دے دی۔ اسی طرح اشارہ فرمایا کہ جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے صالح کو بھی نجات دے دی اور جو معه تھے ان کو بھی نجات دے دی۔ یہاں ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب امر جامع میں قیادت الہی کا ساتھ ہوتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہاں بس نجات ہی نجات ہے، سعادت ہی سعادت ہے۔ لہذا کامیابی کی ضمانت اس وقت ہے جب اپنے آپ کو وابستہ کر لو گے۔ تم تنہا، تمہیں اجازت نہیں ہے جانے کی، کسی کو مولا مانو، کسی کی ولایت کے دائرے میں چلے جاؤ، کسی کی ولایت کے دائرے میں چلے جاؤ گے تو کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، پاکیزہ کلام ہے، یہ صالح عمل ہے جو پرواز کرتا ہے، جس کو رفعتیں دے دی جاتی ہیں۔ الکلم الطیب جو ہے وہ یسعد یعنی صعود کرتا ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے جو عالم بالا کی طرف جاتا ہے۔ یہ عمل صالح ہے جو بلند ہو جاتا ہے، یعنی زندگی میں عمل بلند ہو جاتا ہے، نیک عمل بلند ہوتا ہے، پاکیزہ کلام بلند ہوتا ہے۔ ہم نے زندگی میں دیکھا، مشاہدہ کیا کہ ایک انسان ہے جب دنیا میں آیا تو بلند کے گھر میں آیا، جب آنکھیں کھولی تو بلند کے ہاتھ پہ آیا، بدر میں بلند تھا، وقت میں بلند تھا، خیبر میں بلند تھا، تمام تر معرکوں میں بلند تھا، یہاں تک کہ جب نور نبوت پہ پہنچا تو پیغمبر نے پوچھا یا علی بلندی کا کیا عالم ہے؟ یا رسول اللہ اب تو اتنا بلند ہو گیا کہ ارشاد فرمائے تو ابھی تو میری پہنچ گیا، وہ ستاروں تک پہنچ گیا۔ بلکہ یوں کہوں کہ علی عبادت میں بھی علی تھے، علی عبادت میں بھی علی تھے۔ علی اتنے بلند تھے کہ بلندیوں نے کہا کہ اپنی ویریفیکیشن کے لیے، اپنی سرٹیفیکیشن کے لیے کہ تم بلندیاں رہو، جاؤ علی کے قدم چوم لو، بلندیاں باقی رہیں گی۔